اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن اور بنیادی فریضہ ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، جس طرح نماز جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے اندر اللہ نے مالی عبادت کو پوشیدہ رکھا ہے، یعنی بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں دے کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ مال بھی تیرا ہے۔ زکوٰۃ کے دو معنی آتے۔ زکوٰۃ کے ایک معنی پاک ہونا، صاف ہونا، اور زکوٰۃ کے دوسرے معنی آتے بڑھنا، زیادہ ہونا، اضافہ ہونا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہمارے مال کے اندر زکوٰۃ کا مال نہیں نکالا جاتا، یوں ہی رہتا ہے، وہ پورے کا پورا ناپاک رہتا ہے، گندا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم حساب کر کے زکوٰۃ کا کچھ حصہ، اس کا فیصد نکال دیتے ہیں، تو گویا وہ باقی مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں، بلکہ زکوٰۃ دینے سے غیبی طریقے سے اللہ اس کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، زیادتی فرماتے رہتے ہیں، اس کے اندر پورے طریقے سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر فرما کے اس بارے میں صاف اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر، اور زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہوئے نہ دینے والا فاسق اور گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے کچھ مسائل بیان فرمائے۔ قرآن اور حدیث، صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کر کہ کتنے مال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے نبی نے سال میں صرف ایک دفعہ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اس میں بندوں کی رعایت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ ہر مہینے زکوٰۃ فرض ہے، یا ہر 6 مہینے میں زکوٰۃ فرض ہے، یا ہر 9 مہینے میں زکوٰۃ فرض ہے، تو بندوں کو مصیبت ہو جاتی ہے زکوٰۃ نکالنا۔ اس لیے اللہ نے صرف سال مقرر فرمایا کہ اس سال سے، اس رمضان کی 1 تاریخ سے پھر آئندہ آنے والی رمضان کی 1 تاریخ تک اگر اتنا پیسہ تیرے پاس رہا تو تجھے اتنا حصہ نکالنا پڑے گا۔ اور دوسری بات کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے سلسلے میں پورے کا پورا مال نکالنے کا حکم نہیں دیا، آدھا مال نکالنے کا حکم دیا، 1 حصہ نکالنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ 40واں حصہ نکالنے کا حکم دیا۔ یعنی اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو 100 روپے میں 2 روپے 50 پیسے نکالنے کا حکم دیا، 40واں حصہ۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے زکوٰۃ کے فرض کے سلسلے میں آئی ہیں، کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ اس کے پاس رکھا ہے، اور وہ پیسہ 1 سال تک اس کے پاس رہ گیا ہے، تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ہمارے اس زمانے میں 7.5 تولے سونا انگریزی گرام کے حساب سے 87 گرام بنتا ہے۔ یعنی کسی کے پاس 87 گرام سونا ہے، گولڈ ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، اور یہ 87 گرام اس کے پاس سال تک رہا، اور اس کے اوپر کوئی دوسرا قرض بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یا کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی رہی، 52.5 تولے چاندی موجودہ انگریزی حساب سے 609 گرام بنتی ہے۔ 609 گرام چاندی کسی کے پاس ہے، اور اس پر قرضہ بھی نہیں ہے، اور یہ 609 گرام اس پر سال تک رہی اس کے پاس، اس پر زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔
اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، صرف سونا ہے، صرف سونا رہنے کی صورت میں 7.5 تولے سے کم پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، فرض نہیں ہوتی۔ 1 تولہ بھی اگر کم ہے، آدھا تولہ بھی کم ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرنا پڑتا، فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہے، اس کے پاس 5 تولے سونا ہے، 3 تولے سونا ہے یا 4 تولے سونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چاندی بھی ہے اس کے پاس، کچھ بینک بیلنس بھی ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا۔ اسی طرح کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، صرف چاندی ہے اس کے پاس، لیکن 609 گرام سے کم ہے، اور چاندی کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، بینک بیلنس بھی نہیں ہے، 1 گرام 2 گرام کا سونا بھی نہیں ہے، اور 609 گرام سے کم ہے چاندی اس کے پاس، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ خالی سونا ہونے کی صورت میں 87 گرام کا ہونا ضروری ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے، اور صرف خالص چاندی ہونے کی صورت میں 609 گرام کی چاندی ہونا ضروری ہے، اس سے کم رہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ بینک بیلنس ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں سب کو ملا کر زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا۔ اور یہاں تیسرا مسئلہ یہ یاد رکھنے کا ہے کہ ہم نے جو مال اپنی لڑکی کی شادی کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، جو مال ہم نے حج کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، یا جو مال فیوچر میں کوئی گھر خریدنے کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، اگرچہ کہ فی الوقت ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہوں، کرائے کے گھر میں رہتے ہوں، لیکن جو روپیہ جو پیسہ ہمارے پاس جمع کر کے ہے، اگر وہ روپیوں کی قیمت 609 گرام چاندی تک پہنچ جاتی ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہم خرید سکتے ہیں، اتنا پیسہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ چاہے زکوٰۃ کے لیے آپ چھپا کے رکھیں، شادی کے لیے چھپا کے رکھیں، یا گھر خریدنے کے لیے چھپا کے رکھیں، چاہے اپنی لڑکی یا کسی اور کے شادی کے لیے چھپا کے رکھیں، ہر صورت میں اگر وہ روپیہ پیسہ زیور آپ کے پاس 1 سال تک رہا، تو 1 سال آنے پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ جو یہاں سمجھنے کا ہے کہ فیکٹریاں ہیں، کرائے کے مکانات ہیں، مشینیں ہیں، استعمال کرنے کی کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، یا گھر کے استعمال کرنے کے سامان ہیں، یا شاپ کے اندر شو کے لیے بہت سارے شو پیس رکھے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جو چیز ہم اپنی استعمال کے لیے لاتے ہیں، چاہے 1 کروڑ کی گاڑی کیوں نہ ہو جائے، یا کئی کروڑ کی فیکٹری اور کمپنی کیوں نہ ہو، کیونکہ استعمال کی ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ البتہ اس پر جو آمدنی آتی ہے، اور وہ آمدنی ہم پر 1 سال تک رہی، تو اس پر زکوٰۃ دینا پڑتا ہے۔ یہ چند بنیادی چیزیں ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے، یاد رکھنے کے۔ اور 5واں مسئلہ اس سلسلے میں یاد رکھنے کا ہے، اگر بیوی کے پاس زیور ہے، بیوی کے پاس کچھ اور مال ہے، تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنی زکوٰۃ نکالنے کی۔ عورت کے پاس مال ہے تو عورت ہی کے اوپر فرض ہوتا ہے زکوٰۃ نکالنا، لیکن اگر اس کی اجازت سے یا اس کے علم سے اس کے شوہر نے ادا کر دیا اپنی بیوی کا زکوٰۃ، اپنے بیوی کے سونے چاندی کا زیورات کا زکوٰۃ، تو ادا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا بیوی کا دوبارہ ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے کا 7واں مسئلہ جو اچھی طریقے سے سمجھنے کا ہے کہ زکوٰۃ ہم کو کس قدر ادا کرنا چاہیے، کتنا نکالنا چاہیے۔ اس کا آسان حساب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ بینک بیلنس ہے، ان سب کو حساب کیجئے، جمع کیجئے۔ اگر جمع کرنے کی صورت میں ان کی قیمت جو ہے 52.5 تولے چاندی خریدنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تو وہاں سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے اس زمانے میں 52.5 تولے چاندی 22,000 میں مل جاتا ہے، یا 23,000 میں بازار میں مل جاتی ہے، اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، یا آپ کے پاس سونا چاندی 2 ملا کر، بینک بیلنس ملا کر، سب ملا کر 22,000 یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ آپ کے پاس یہ سال تک رہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اس میں کتنا نکالنا ہے؟ اس میں 40واں حصہ نکالنا ہے۔
40वां حصہ نکالنے کا آسان حساب یہ ہے، ہمارے پاس اگر 100 روپے ہوں، 100 روپے کو اگر ہم 40 آدمیوں میں ڈیوائڈ کریں، 40 آدمیوں میں بانٹیں تو ایک آدمی کو کتنا آتا ہے دیکھیں۔ 100 روپے کو اگر ہم 40 آدمیوں میں بانٹیں، ڈیوائڈ کریں تو ایک آدمی کو 2 روپے 8 آنے آتے ہیں، تو گویا 2 روپے 8 آنے فرض ہو جاتے زکوٰۃ کے اندر۔ پورا جتنا مال ہے ہمارا ان سب کو جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد دیکھیں گے ہمارے پاس کتنا ہے۔ 1 لاکھ روپے اگر پورا بن جاتا ہے، 1 لاکھ روپے میں 2500 روپے زکوٰۃ فرض۔ اگر آپ کے پاس 2 لاکھ ہیں تو 5000 روپے فرض، 3 لاکھ ہیں تو 7500 روپے، 4 لاکھ ہیں تو 10,000 روپے کی زکوٰۃ آپ کے ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے کا نواں مسئلہ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ نے 10ویں پارے کے اندر تفصیل بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا۔ دیگر خیر خیرات، صدقہ فطر، قربانی کا گوشت وغیرہ وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا مال کافر کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مال سید گھرانے کو نہیں دیا جا سکتا۔ سید گھرانہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان ہے، ان کا قبیلہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا اپنے اوپر زکوٰۃ کے مال لینے کو، نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مال کسی مالدار کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ بہت سے مالدار ایسے رہتے، دیکھنے میں بظاہر غریب اور فقیر نظر آتے، حالانکہ ان کے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ رہتا اور بہت سارا بینک بیلنس رہتا، لیکن ظاہری حالت میں غریب محسوس ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان انکوائری کرے بغیر کوئی مسلمان لے جا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں پہلے اچھی طریقے اطمینان کر لیں کہ کون غریب ہے، کون حقدار ہے، اس کے بعد کیا ہے ادا کریں۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، انکوائری کرنے کے بعد پتہ چلا کہ فلاں صاحب کو ہم جو ہے غریب سمجھ کر دیے تھے لیکن وہ امیر نکل گیا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن انکوائری کیے بغیر آپ دے دے اور بعد میں پتہ چلا کہ امیر تھا، پھر اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ انکوائری کرنا ضروری ہے، اور اس سلسلے کا زکوٰۃ کا اہم مسئلہ نیت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت انسان یہ دل میں نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، زبان سے کہنا ضروری، دل میں نیت کرے۔ یا جس وقت زکوٰۃ کا مال حساب کر کے الگ رکھتا ہے اپنی الماری کے اندر، کسی جگہ اس وقت نیت کر لیا یہ 25,000 یہ 50,000 پورے کے پورے زکوٰۃ کے ہیں، نیت کر کے الگ رکھ دیا۔ جب جو بھی غریب آیا، جب بغیر نیت کے بھی دے دیتا ہے تو چل جاتا ہے، کیونکہ پہلے سے اس نے نیت کر کے الگ رکھ دیا تھا۔ لیکن غریب کو، فقیر کو، محتاج کو کہنا ضروری نہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہماری زکوٰۃ کا مال ہے رکھ لیجئے، بس دل میں یہ نیت کر لینا کافی ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ دینے والے سے یہ کہیے کہ بھئی یہ رمضان کا تحفہ ہے، یہ ہماری طرف سے انعام ہے یا گفٹ ہے، یا کپڑے بنا لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، زکوٰۃ کا نام لیے بغیر دیجئے۔ اور اس سلسلے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا مال مسجدوں کو نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ کا مال مدرسوں کی تعمیر کے لیے نہیں دیا جا سکتا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مال سے کفن دفن خریدا نہیں جا سکتا۔ زکوٰۃ کا مال کسی زندہ انسان کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مسجد کوئی انسان نہیں ہے، مدرسہ کوئی انسان نہیں ہے، اور مردہ کوئی انسان نہیں ہے، لیکن مدرسے کے ذمہ داروں کو کھانے پینے کے لیے اور پڑھنے والے بچوں کے خرچوں کے لیے زکوٰۃ کا مال تو دیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ خالہ کو، پھوپھو کو، ماموں کو، بھائی کو، بہن کو، اسی طریقے سے پڑوسیوں کو، خاندان والوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، یا اسی طریقے سے بیٹا بیٹی کو، پوتا پوتری کو، نواسے نواسی کو نہیں دے سکتے۔ یعنی جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں نیچے تک ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے باقی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ کے مال سے جو ہے پوری طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر مختصر مسائل ہیں زکوٰۃ کے یاد رکھنے کے، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینے کے اندر بہت سے حضرات زکوٰۃ کا مال نکالتے ہیں، اس لیے ان مسائل کی روشنی میں آپ حضرات زکوٰۃ ادا کریں۔ آخر میں ایک تجربے کے بعد جو سب لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اگر آدمی سارے کے سارے مسلمان حساب کر کے، صحیح حساب کر کے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں تو انشاءاللہ دنیا کے اندر کوئی مسلمان غریب نہیں رہتا، کوئی نہیں رہتا۔ ہم جو زکوٰۃ کے سلسلے میں
بہت سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے احسان کر رہا ہوں، زکوٰۃ کا مال نکال کے۔ ہرگز بھی نہیں، آپ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ پر مال دے کر احسان کیا ہے اور آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، ایک پوسٹ مین بنایا ہے، ڈاکیہ بنایا ہے کہ آپ فلاں فلاں تک پیسے پہنچانا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو پوسٹ مین اور ڈاکیہ سمجھے بغیر خود اپنے آپ کو مال کا مالک سمجھتے ہیں، اپنے مال کا مرضی کا مالک سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل کو معلوم کر کے اللہ کا اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب